نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک عظیم امام ہیں اہل سنت کے، محدث بھی، فقیہ بھی، جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، جو ایک عظیم امام ہیں، ان کے دیوان سے، دیوان امام شافعی سے چند اشعار جو انہوں نے اہل بیت رسول علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر لکھے ہیں، وہ پیش کریں گے اور ساتھ ان کا ترجمہ بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں، اہل ایمان اور عشق والوں کو چاہیے کہ ان اشعار کو یاد کر لے تاکہ امام شافعی کی اس خوبصورت کوشش سے ہم بھی فیض یاب ہو سکیں۔ یہ پہلا شعر جو ہے یہ امام کعبہ عبد الرحمن سدیس، جو کہ اس وقت موجودہ امام کعبہ ہیں، انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں ایک جلسہ ہوا تھا عظمت صحابہ کے نام پہ، ان میں خطبے کے بعد انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، اسی سے ہم بھی ابتدا کرتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں: یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول، آپ کی محبت قرآن میں فرض کی گئی ہے، اللہ نے فرض فرمائی ہے، جیسا کہ حکم ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آپ کا اشارہ اسی طرف ہے۔ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت رسول، آپ کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے، اور آپ کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس نے آپ پہ درود نہیں پڑھا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر یہ آگے امام شافعی، یہ دیوان آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں، امام شافعی فرماتے ہیں: آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آل نبی کی محبت جو ہے وہ میرا ذریعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے میرا وسیلہ ہے۔ ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی، کہتے ہیں کہ مجھے اسی محبت اہل بیت سے امید ہے کہ قیامت کے دن میرا صحیفہ اور میرا نامہ اعمال جو ہے وہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اور غم حسین میں ڈوب کر ایسے اشعار کہے جن سے سینہ پھٹتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی باعث عبرت ہے جو غم حسین کو بدعت کہتے ہیں، حالانکہ شہادت حسین بیان کرنا جبریل کی سنت ہے، اور شہادت حسین کا تذکرہ سن کے رونا میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرت ام سلمہ جو حضور کی زوجہ ہیں، انہوں نے جس دن امام حسین کی شہادت کا سنا تو غش کھا کے گر پڑی تھی۔ تو امام کے اشعار بہت قیمتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تأوہ قلبی والفؤاد کئیب، فرماتے ہیں میرا دل آزردہ ہے، والفؤاد کئیب، میرا جگر رنجیدہ ہے، وارق نومی، میری نیند روٹھ گئی ہے، فالصحاد عجیب، عجیب بے خوابی کا عالم ہے، فمن مبلغ ان الحسین رسالۃ، ہائے ہائے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی امام حسین کو میرے حال کی خبر کر دے، وَإِن كَرِهَتْهَا أَنفُسٌ وَقُلُوبٌ، میں ان کے غم میں
امام حسین کے غم میں پھٹتا رہوں گا چاہے لوگوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ ذبیحم بلا جرم کأن قمیصہ، آپ بغیر جرم کے ذبح کیے گئے اور آپ کی قمیص صبیغم بمائل ارجوان خضیب، فرماتے ہیں کہ گویا عرق ارغوان کے اندر آپ کی قمیض رنگی ہوئی ہے۔ فَلِلسَّيْفِ اغوال وَلِلرُّمْحِ رَنَّةٌ، اور اسی کا اظہار حضرت زینب نے بھی کیا تھا جب گزری تھی امام حسین کی لاش سے، تو مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا تھا یا محمدا یا محمدا ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک صبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا۔ تو وہی امام شافعی بھی کہہ رہے ہیں صبیغم بماء الارجوان خضیب، کہ آپ کی قمیض عرق ارغوان میں گویا رنگی ہوئی ہے۔ فَلِلسَّيْفِ اغوال وَلِلرُّمْحِ رَنَّةٌ، فرماتے ہیں کہ تلواریں خود بخود رو رہیں وارفتہ ہیں، اور نیزے آہ و بکا میں وارفتہ ہیں۔ وَلِلْخَيْلِ مِن بَعْدِ السَّهِيلِ نَحِيبُ، اور گھوڑے بجائے ہنہنانے کے آہ و بکا کر رہے ہیں۔ اور آگے امام لکھتے ہیں تزلزلت الدنیا لآل محمد، آل محمد کے فراق میں یا غم میں دنیا لرز گئی۔ وَقَادَتْ لَهُمْ سُمُّ الْجِبَالِ تَذُوبُ، اور قریب ہے کہ گنگے پہاڑوں کے سینے بھی پھٹ جائیں، وہ بھی پگھل جائیں۔ وَغَارَتْ نُجُومٌ وَاقْشَعَرَّتْ كَوَاكِبُ، ستارے ڈوب گئے اور سیارے لرز گئے۔ وَحُتِّكَ أَسْتَارٌ وَشُقَّ جُيُوبُ، پردے پھاڑ دیے گئے اور گریباں چاک ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بڑی عبرت والی بات کہتے ہیں، تماشا مارتے ہیں لوگوں کے منہ چہروں پہ جو یزیدی ہیں، کہتے ہیں یصلی علی المبعوث من آل ہاشم، ہاشمی رسول پہ تو لوگ درود پڑھتے ہیں۔ وَيُغْزَى بَنُوهُ إِنَّ ذَا لَعَجِیبُ، کہتے ہیں ان کی اولاد پہ چڑھائی کرتے ہیں، بڑی عجیب باتیں ہیں، رسول ہاشمی پہ درود پڑھتے ہیں اور ان کی اولاد پہ چڑھائی کرتے ہیں۔ لَإِن كَانَ ذَنْبِي حُبُّ آلِ محمد، واہ، کہتے ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت کرنا گناہ ہے، فَذَلِكَ ذَنْبٌ لَسْتَ عَنْهُ أَتُوبُ، فرماتے ہیں کہ یہ گناہ تو میں ہمیشہ کرتا رہوں گا اور اس سے کبھی توبہ نہیں کروں گا۔ ہم شفعائی آئے ہے یوم حشری و موقفی، کہتے ہیں وہ میرے قیامت کے دن میرے کھڑے ہونے پر میرے شفیع ہیں، میری شفاعت کریں گے۔ اذا ما بدت للناظرین خطوب، کہتے ہیں کہ جب ہولناکیاں نازل ہوں گی تو اس وقت میرے لیے وہ شفاعت کریں گے اور سفارشی بنیں گے۔ ہائے ہائے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ قالو ترفت قلت کلا، مجھے لوگ کہتے ہیں تو رافضی ہو گیا ہے، میں نے کہا ہرگز نہیں۔ من رفض دینی ولا اعتقادی، نہ رفض میرا دین ہے نہ میرا اعتقاد ہے۔ لیکن تولیت غیر شک، فرماتے ہیں لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ میں نے ولی مان لیا ہے، کسے؟ خیر امام و خیر ہادی، جو میرا بہترین امام ہے یعنی مولا علی اور میرا بہترین رہبر ہے۔ ان کان حب الولی رفضاً، اگر علی ولی سے محبت کرنا رفض ہے، فإن رفضی الی العباد، تو میرا رفض لوگوں کی طرف ہے، بھیج دو، جو چاہے کہتے پھریں، مجھے رافضی کہیں یا جو بھی کہیں۔ اور پھر آگے ایک بڑا قیمتی شعر لکھا ہے جو عام علماء پڑھتے ہیں کہ یا راکباً قف بالمحسب من منا، اے سوار ٹھہر جا اور وادی منا کی محسب، وادی منا میں محسب ایک جگہ ہے وہاں جا کر ٹھہر۔ واہتف بقائد خیفہا والناہدی، اور وہاں بیٹھے ہوئے بلند اور پست جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پر اعلان کر، سحراً اذا فاد الحجیج الی منا، جب حاجیوں کا سیلاب منا کی طرف جا رہا ہو صبح کے وقت،
فیدن کملتتم الفرات الفائدی، دریائے فرات کی لہروں کی طرح موجیں مارتا ہوا جب حاجیوں کا سیلاب گزرے، وہاں کھڑے ہو کر یہ کہنا ان کان رفضاً حب آل محمد، اگر آل محمد کی محبت کا نام رفض ہے یعنی رافضی ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس گواہ ہو جائیں کہ میں شافعی رافضی ہوں۔ آج بھی آل بیت رسول کی محبت کو لوگ رافضی کہتے ہیں اور منہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ وہ رافضی ہے جس نے آل محمد سے محبت کی ہے۔ تو امام شافعی نے ان کو جواب دیا ہے کہ اگر ان کی محبت کرنا رفض ہے تو پھر دونوں جہان گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں لوگوں کی حالت بھی بتاتے ہیں جو آج بھی لوگوں کی حالت یہی ہے، کہتے ہیں اذا فی مجلس نذکر علیہ، جب ہم کسی مجلس میں مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، وصبتیہ و فاطمۃ الزکیہ، اور آپ کے بیٹوں کا حسن حسین کا اور سیدہ فاطمہ زکیہ کا ذکر کرتے ہیں، یقالو، تو لوگ کہتے ہیں تجاوزوا یا قوم ھذا، لوگوں چھوڑ دو اسے، اے قوم یہ بندہ، فہذا من حدیث الرافضیہ، یہ رافضیوں والی حدیثیں پڑھتا ہے، یہ رافضیوں کی باتیں کرتا ہے۔ یعنی امام شافعی کو بھی اس وقت کہا گیا تھا، یہ صرف آج کا فتنہ نہیں ہے کہ یہ رافضیوں کی حدیثیں، یہ رافضیوں کی باتیں، یہ اس وقت بھی تھا، اور امام شافعی کو رافضی کہا گیا، شیعہ نہیں کہا گیا۔ شیعہ تو سنی بھی ہوتا ہے، جو تفضیلی شیعہ ہوتا ہے یا محبت اہل بیت کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدت مند ہو، وہ شیعہ تو سنی ہے، اسے تو سنی کہا گیا ہے۔ مخلصین شیعہ جو ہیں وہ سنی کہلائے گئے، اور یہاں تو رافضی اس سے آگے بڑھ کر امام شافعی کو کہا گیا۔ اس کا جواب دیتے ہیں اذا فی مجلس نذکر علیہ، جب ہم کسی مجلس میں مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، وصبتیہ و فاطمۃ الزکیہ، اور آپ کے بیٹوں کا اور سیدہ فاطمہ کا، یقال تجاوزوا یا قوم ھذا، کہتے ہیں چھوڑ دو اسے اے قوم، فہذا من حدیث الرافضیہ، یہ رافضیوں والی حدیثیں پڑھتا ہے، رافضیوں کی بات کرتا ہے۔ برئت الی المہیمن من اناس، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے بری ہوتا ہوں اور اپنے رب کی طرف لوٹتا ہوں، ان لوگوں سے میں بری ہوں اپنے رب کی طرف۔ یرون الرفض حب الفاطمیہ، جو آل فاطمہ کی محبت کو رافضی کہیں، رفض کہیں، اور آل فاطمہ سے محبت کرنے والے کو رافضی کہیں، میں ان لوگوں سے بری ہوں۔ امام شافعی نے برات کی ہے، اور آج بھی یہی لوگوں کا تماشا ہے۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اذا نحن فضلنا علی فاننا، جب ہم مولا علی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل، تو جاہلوں کے مطابق ہم تفضیلی کہلاتے ہیں، رافضی کہلاتے ہیں۔ تفضیل علی بیان کرنے سے ہمیں رافضی کہا جاتا ہے جاہلوں کے مطابق۔ تو امام شافعی نے بتا دیا کہ ایسا کہنا جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فضل ابی بکر اذا ما ذکرتہ، اور جب ہم ابو بکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں، رمیت بنسب عند ذکری للفضل، تو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنے پر نسبی کہا جاتا ہے۔ فلا زلت ذا رفض و نسب کلاہما، کہتے ہیں کہ میں رافضی اور نسبی کے ٹائٹل لیتا رہوں گا ان کی محبت میں، بحبیہما حتی وسد فی الرمل، یہاں تک کہ مجھے دفنا دیا جائے، ان کی محبت میں یہ ٹائٹل لیتا رہوں گا۔ تو اہل بیت کی محبت میں امام شافعی کو رافضی کہا گیا، اور انہوں نے پھر ایسے درد بھرے اشعار لکھے، اور پھر غم حسین میں لکھا جو سینہ چیر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک ہستیوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے نقش قدم پہ چل کے اہل بیت کا سچا سچا غلام بنائے۔ آج کل کے علماء جو اہل بیت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اہل بیت کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے قائد نہیں ہیں۔ ہمارے قائد یہ لوگ ہیں، امام شافعی جیسے یہ لوگ، ان کی پیروی حقیقت میں بخشش کی نوید اور امید ہے۔ اللہ ہمیں ایسے ہی علماء کی پیروی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔